اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہمارا قصہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے جو ہم آج ذکر کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک روز بیت المقدس میں تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ میں نے اس سال حج کے لیے نہ پہنچ سکنے پر بڑا افسوس کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے اور میں یہاں ہی ہوں۔ افسوس کہ میں اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ میں رونے لگا اور بہت رویا۔ تھوڑی دیر کے بعد عاطف سے ایک ندا سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے سری سقطی مت رو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سبب حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا دے گا۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ یہاں سے کافی دور ہے اور میں یہاں بیت المقدس میں ہوں۔ آواز ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور عاطف کی آواز کی صداقت کے ظہور کا انتظار کرنے لگا۔ اتنی میں مسجد بیت المقدس میں وجیہ اور نورانی چہرے والے 4 حضرات داخل ہوئے۔ ان کی نورانی صورتیں ایسی پر نور تھی جیسے سورج چمک رہا ہو۔ ان 4 میں سے ایک ان کا پیشوا تھا اور 3 ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ساری مسجد جگمگا اٹھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت باجماعت نماز پڑھی۔ امام وہی بنا جو ان کا پیشوا تھا۔ نماز کے بعد ان کا وہ امام دعا مانگنے لگا اور وہ تینوں اس کی دعا پر آمین کہنے لگے۔ میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ وہ بڑی رقت آمیز دعا مانگ رہے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر ان کے اسی پیشوا نے مجھ سے کہا کہ مبارک ہو اے سری سقطی، کیا عاطف سے تمہیں حج کی بشارت مل چکی ہے؟ میں نے کہا ہاں یا سیدی، آپ کے یہاں تشریف لانے سے قبل مجھے عاطف سے یہ بشارت ملی ہے۔ وہ فرمانے لگے ہاں، جب تمہیں وہ ندا عاطف سنائی گئی تھی ہم اس وقت خراساں میں تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا حضور، خراساں کی مسافت تو یہاں سے سال بھر کی ہے، پھر آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمایا مسافت اگر ہزاروں سال کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، زمین اسی خدا کی ہے جس کے ہم بندے ہیں، ہم اسی کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں اور پہنچا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ یہ دیکھو، یہ سورج مشرق سے چل کر صرف ایک دن ہی میں مغرب میں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب کی مسافت کئی سالوں کی ہے۔ تو کیا سورج یہ اتنی طویل مسافت اپنی قدرت سے طے کرتا ہے؟ تو جب ایک بے جان اور وجود اتنی لمبی مسافت دن بھر میں طے کر لیتا ہے تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اگر سال بھر کی مسافت پل بھر میں طے کر لیں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ پھر وہ باہر نکلے اور مجھے ساتھ لے لیا اور نماز ظہر کے وقت ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر اسی مقبول حق کی برکت اور کرامت سے ہم نے وہاں ایک
ٹھنڈا چشمہ پایا جس سے ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر چلے اور نماز عصر کے وقت ہمیں حجاز کی نشانیاں نظر آنے لگی اور مغرب سے پہلے پہلے ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ پہنچا کر وہ لوگ پاک میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کی درس دینے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔